امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان سے عوام سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کراچی کے گھمبیر مسائل آخر کب حل ہوں گے۔ آج 90 دن گزرنے کے باوجود کراچی کی سڑکوں پہ پیچ ورک 10% بھی نہیں ہوا، اور میں شاید 10% بھی زیادہ بتا رہا ہوں آپ۔ تو اس کا سوال میں آرمی چیف سے کروں، عمران خان سے کروں، مراد علی شاہ سے کروں، یار ہم ابھی بڑے منصوبے تو آتے ہیں بھی، ذرا پیچ ورک کرنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ایک ہی نظر آتی ہے ان سب کی کہ کراچی کو آن نہیں کرتے، اس پہ صرف میٹنگ کرتے ہیں، اس پر صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ تمام کے تمام لوگ کراچی کو آن نہیں کرتے، میٹنگیں کرتے ہیں بس۔ سیوریج کی لائنوں کی صفائی بھی نہیں ہوئی اور پیچ ورک بھی نہیں ہوا۔ ٹوٹل فیلئر ہے اس کمیٹی کا جس کے اندر یہ ساری پارٹیاں بھی موجود ہیں اور افواج پاکستان بھی موجود ہیں۔ اور میں یہاں پر افواج پاکستان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس بات کا بندوبست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بٹھاتے ہیں آپ، اور آپ اپنے بندے بھی ان کمیٹیوں کے ممبر کے طور پر رکھتے ہیں، اور جب نجی محفلوں کے اندر سوال ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کور کمانڈر اس کام کو کروائیں گے، تو پھر رسپانسبلٹی آپ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے 2.5 سال کے عرصے میں صرف 3 پل بنائے، جس کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ 3 پل آپ نے بنائے تھے، مہربانی کی تھی نارتھ ناز آباد میں، ان پلوں کا حال جا کر دیکھ لیجئے، اور ان سے اترتے اور چڑھتے وقت کی سڑکوں کی حالت دیکھ لیجئے اور اس کا ڈیزائن دیکھ لیجئے۔ بدترین کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ کام پی ٹی آئی کی اس حکومت نے کیا، پروجیکٹ تو نون لیگ کا تھا۔ یہ ان روٹ کازز کو دیکھنا پڑے گا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی اس طرح سے اس شہر کے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ اگر اس شہر کی آبادی کو نہیں گنیں گے تو آپ 25 کمیٹیاں بنا لیں، آپ ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 3 کروڑ کے لوگوں کو جب تم 1.5 کروڑ کہو گے تو پھر کون سے انفراسٹرکچر کی آپ بات کرتے ہیں اور کون سے منصوبے کی آپ بات کرتے ہیں؟ کیوں اثر نو مردم شماری جو ہونی تھی وہ نہیں کی جا رہی؟ کہاں رکاوٹ ہے؟ سب سے سوال ہوگا، اس لیے کہ سب شامل ہیں۔ حکومت بتائے کہ 15 سال ہو گئے، اب تک K4 منصوبہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا؟ اورنج لائن وہ صوبائی حکومت کے تحت ہے، پہلے تو اس کا روٹ ہی کٹ کر دیا۔ اول تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ کیوں بنائے جاتے ہیں جس کی کوئی افادیت موجود نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی کام کی صورتحال آپ دیکھ لیں، 3-4 سال ہو گئے ہیں اس پر کام کرتے ہوئے اور ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو کے دے رہا۔ K4 منصوبے پہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کمیٹی بنے گی، ٹیکنیکل کمیٹی بنے۔ پہلے کیا بنا ہوا تھا؟ جب K4 پہ بھی کام نہیں ہو رہا، گرین لائن پہ بھی کام نہیں ہو رہا، S3 پہ بھی کام نہیں ہو رہا، منگو پیر روڈ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، جو پروجیکٹ بھی آپ کے ہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ بجٹ میں جتنا بھی تھوڑا بہت پیسہ رکھا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور پھر یہ میٹنگیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ میٹنگ میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ سب کو شامل کر لیتے ہیں، تو رسپانسبلٹی بھی اب سب کی ہوگی، سب کو جواب دینا پڑے گا کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کے نام پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ بدترین مذاق کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے مخصوص لائن پر ٹرین کا افتتاح تو کر دیا، لیکن اکثر ریلوے اسٹیشن اور ریلوے لائن کی مرمت پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ نالوں پر کتنی سیاست ہوئی، نالوں پر وفاقی وزراء نے کتنے جو ہے وہ پچھلے سال سے لے کر اب تک جو ہے وہ ٹویٹ کیے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، اعلانات کیے ہیں۔ ابھی بھی آپ نالوں کا دورہ کر لیں، خدا نہ خواستہ تیز بارش ہو جائے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہم، کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد، اعلانات ہوئے ہیں صرف۔ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں؟ یہ پیسے تو ہمارے پورا ملک کراچی کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتا ہے بھائی۔ مین ٹریک کے اوپر 2-3 ٹرینیں چلا کر شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے KCR بحال کر دی، اور ابھی سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جواب دیں۔ کیا جواب دیں گے؟ یہ پٹڑیاں ہی غائب ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں، پل توڑ دی ہیں، کراسنگ کوئی نہیں ہے۔ FW والے یہ خط لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں تو ہم کام کریں گے۔ کوئی ایکشن پلان اس کا موجود نہیں ہے۔ 30 کروڑ روپے تو انہوں نے رکھے تھے KCR کے لیے اس سال میں، اگر وفاقی حکومت کی نیت صحیح ہوتی تو پیسے تو کم از کم رکھ دیتے۔ تو یہ پیکیج کہاں ہے؟ ہم اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا پیکیج لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، چپ کرانے کے لیے کام ہوتا ہے۔ جب شور اٹھتا ہے تو یہ بات کر دیتے ہیں، کراچی کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔